اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 155 سے لے کر 159 تک کا ترجمہ و تفسیر میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا سارا ذکر بیان ہے، اور قیامت کن حالات میں آنی ہے، کیسے آنی ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیٹیل سے اس میں موجود ہے ان آیات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر پھٹکار کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توڑ دیا اپنے وعدے کو، اور انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو ناحق، اور انہوں نے یہ گستاخانہ بات کی کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ یوں نہیں بلکہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے تھوڑی سی تعداد کے۔ اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھنے کے باعث، اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح بن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی پر چڑھا سکے، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک و شبہ میں ہیں، اور ان کے متعلق ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم نہیں سوائے اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں صرف خیالوں کی۔ اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے سوائے اس کے کہ وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح پر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ۔ جی ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی وصال نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا، اور یوں سب سے زیادہ عمر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہی ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہیں اس چیز کے دلائل ہیں، اور یہ دلائل کافی ہیں۔ یہاں اہل کتاب کے ان گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کی وجہ سے وہ لعنت کے مستحق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی بندر و خنزیر بنا دیا، اور کبھی انہوں نے سارے انبیاء کو جھٹلایا۔ 300 نبیوں کو یہ لوگ ظہر سے لے کر عصر کی نماز تک کے ٹائم میں یہ لوگ انبیاء کو شہید کرتے تھے۔ 300 انبیاء کو، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء پیغمبر رسول اسی طرح ہیں۔ زیادہ تر بنی اسرائیلی انبیاء ہی تھے ان میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انہوں نے معجزات مانگے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیے، اس کے باوجود جب کفر کرو گے تو کیا ہوگا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور ہمیں بلکہ غلاف نہیں ہے، ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا، جو ہمارے پاس کتابیں ہیں وہ ہمیں کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ بنی اسرائیلی نبی ہوتے تو ہم ضرور ایمان لاتے، لیکن ہم لوگ آپ پر بنی اسماعیلی نبی ہونے کے واسطے سے ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 میں ہے، ان ہٹ دھرموں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، یعنی ہمارے دل پر قبضہ ہے کسی کا، اور ہمارے دلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا تھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک جنرل سی بات ہے، جو آیات میں آپ کو سنا رہی ہوں آج تک وہ ٹوٹلی اس میں زیادہ تر شرک کا ذکر تھا کہ شرک نہیں کرنا، زیادہ تر شرک کا ذکر تھا۔ کیا کوئی ہمیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ہمیں بھٹکا سکتا ہے؟ کوئی ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس قرآن کو چھوڑ کر فلاں چیز پر فوکس کرو، فلاں چیز کو پڑھو اور اس کو مانو؟ امپاسبل۔ اس طرح کفر کے لحاظ سے بنی اسرائیلیوں کا، عیسائیوں کا، اہل کتاب کا یہی مسئلہ تھا۔ ان کو ہدایت کی طرف بلایا گیا تھا اور وہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کو نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ ان کو اللہ کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں کہ وہ ان کی تصدیق کریں اور ان پر ایمان لائیں۔
بہت کم فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یعنی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بدکاری کا ارتکاب کیا اس وقت کیا جب وہ حالت حیض میں تھی، یعنی کہ یہ ان لوگوں نے مریم علیہ السلام پر جو بہتان لگائے تھے وہ والے، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یعنی ہم نے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو ہم نے قتل کیا، ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اور ان کی والدہ ان لوگوں کی باتوں سے، ان لوگوں کے اس طرح منکر ہونے سے وہ لوگ تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ جنگلوں اور صحراؤں میں گزارا۔ ان لوگوں نے ہجرت کر لی تھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، مادرزاد اندھوں کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صحیح کرنا، یعنی کہ بے شمار جو ان کے معجزات تھے، پرندے کو مٹی سے بنانا پھر اس میں پھونک مارنا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا، یہ سارے کے سارے ان لوگوں نے جھٹلائے، ان کی تکذیب ہی ہمیشہ کی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی دوسرے ملک، کسی دوسرے شہر میں چلے گئے، اور وہ ملک تھا دمشق میں وہ لوگ چلے گئے، اور دمشق کا بادشاہ جو تھا اس کو ان کے بارے میں جو ہے وہ کافی غلط بیانی کی گئی کہ وہ فسادی ہیں، وہ فساد مچا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں کوئی حکم لگائیے۔ چنانچہ جو دمشق کا بادشاہ تھا وہ بہت بڑا مشرک تھا اور وہ ستاروں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں سے، جو کہ یونانی ہے، یونانیوں کو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے، اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے، یونانی ان کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس کو آپ کے خلاف اکسایا اور اسے بتایا کہ بیت المقدس میں ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام ہے جو لوگوں کے درمیان فساد و فتنہ برپا کرتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے۔ رایا کو بادشاہ کے خلاف بھڑکاتا رہا، اور بادشاہ یہ سن کر سخت غضبناک ہوا اور بیت المقدس میں اپنے گورنر کے نام خط لکھا کہ اس آدمی کے گھر جاؤ، اسے تلاش کرو اور اس کو قتل کر دو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے چلے گئے اور کہا کہ ان کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھنا، یعنی کہ جب ان کو قتل کر چکو تو ان کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھنا اور ان کو سولی چڑھا دینا، پھر ہم سب لوگوں کو ان کے لیے وہ دلیل بنائیں گے تاکہ کوئی نیکسٹ ٹائم کوئی انسان اس طرح کا قدم نہ اٹھائے۔ وہ نبوت یعنی کہ کو جھٹلا رہے تھے، تو اس طرح کا کوئی اللہ کا پیغام عام کرنے والا، توحید و رسالت کا پیغام عام کرنے والا کوئی نہ پیدا ہو، اگر کوئی ہو بھی تو وہ ہمیں بتائے مت۔ اس طرح لوگوں کو ان کی اذیت سے جو ہے وہ بچائے۔ جب یہ خط بیت المقدس پہنچا تو اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہودیوں کے ایک گروہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو خواری تھے آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ 12 یا 13 تھے، بعض چند ایک روایت کے لحاظ سے وہ لوگ 17 تھے۔ جمعے کا دن تھا اور ظہر سے لے کے عصر تک کے درمیان کا ٹائم تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ مکان میں داخل ہو کر آپ کو گرفتار کر لیں گے یا آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا، آپ نے اپنے حواریوں کو فرمایا تم میں سے کون شخص پسند کرتا ہے کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہو؟ ایک شخص آگے آ گیا، نوجوان تھا وہ لڑکا، وہ آگے آ گیا کہ اللہ کے رسول میں آتا ہوں، میں کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ اس شخص نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس قابل نہ سمجھا، کیونکہ چند ایک مسلمان بچنے بھی تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلانا تھا۔ خیر، وہ ہر بار وہی شخص اٹھا اور کسی نے اٹھنے کی ہمت نہ کی، ہر بار اسی شخص نے کہا کہ میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں، میں آتا ہوں۔ اس وقت وہ شخص حاضر ہو گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ آ گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ بقیہ حصہ کروں گی انشاءاللہ کل، اور یہ 3-4 دنوں میں یہ کمپلیٹ ہوگا، قیامت آنے تک کا ٹاپک۔ جزاک اللہ خیر۔